پیارے بچوں، آج ہم زمین کے حرکات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ کائنات میں بے شمار فلکی اجسام ہیں، جیسے ستارے، سیارے، سیارچے وغیرہ۔ زمین بھی ان سیاروں میں سے ایک ہے۔ سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہوئے اپنے محور پر گھومتے رہتے ہیں۔ زمین کی بھی بنیادی طور پر دو قسم کی حرکات ہوتی ہیں۔ ان کو محوری گردش اور مداری گردش کہتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی جانب 1610 کلومیٹر گھنٹہ فی کی رفتار سے گھومتی ہے۔ زمین کی اس حرکت کو محوری گردش کہتے ہیں۔ زمین کو اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4.09 سیکنڈ تقریباً 24 گھنٹے یا ایک دن کا وقت لگتا ہے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں۔ محوری گردش کے دوران، یعنی جب زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، زمین کا آدھا حصہ ہی سورج کی شعاعوں کو حاصل کرتا ہے، اس لیے زمین کا یہ حصہ روشن ہوتا ہے اور دوسرا آدھا حصہ تاریک رہتا ہے۔ زمین کی محوری گردش کے دوران جو حصہ سورج کی شعاعوں سے روشن ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے تاریکی میں جاتا ہے اور تاریکی والا حصہ روشنی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگر دن اور رات مسلسل بنتے رہتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کے اطراف بھی گردش کرتی ہے۔ اس گردش کو مداری گردش کہتے ہیں۔ وہ مقررہ راستہ جس پر چلتے ہوئے زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے مدار کہلاتا ہے۔ زمین کا یہ مدار بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ زمین کی مدار کی لمبائی 965 ملین کلومیٹر ہوتی ہے۔ زمین کو مداری گردش مکمل کرنے کے لیے 365 اور 1/4 دن کا عرصہ لگتا ہے، جبکہ سال عام طور پر 365 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس زائد 1/4 دن کو ہر 4 سال میں ایک مرتبہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے سال کو سال کبیسہ کہتے ہیں۔ سال کبیسہ میں 366 دن ہوتے ہیں۔ سال کبیسہ میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور جبکہ عام سالوں میں فروری کا مہینہ 28 دنوں کا ہوتا ہے۔ زمین کی مداری گردش کی وجہ سے موسم وجود میں آتے ہیں۔ ایک سال عام طور پر موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سورج کے اطراف زمین کی گردش کے دوران زمین کے مقام کی تبدیلی سے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیں گے کہ 1 جون کو شمالی نصف کرہ سورج کی جانب جھکا ہوا ہے۔ سورج کی شعاعیں خط سرطان پر سیدھی پڑی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خطے زیادہ گرمی حاصل کرتے ہیں۔ قطبین کے اطراف کے علاقے کم گرمی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطب شمالی سورج کی جانب جھکا ہوا ہے، اور آرکٹک دائرے کے آگے پائے جانے والے مقامات میں مسلسل 6 مہینوں تک دن کی روشنی رہتی ہے۔ چونکہ شمالی نصف کرہ کا اکثر حصہ سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے خط استوا کے شمالی حصوں میں موسم گرما پایا جاتا ہے۔ ان خطوں میں 1 جون کو طویل ترین دن اور مختصر ترین رات واقع ہوتی ہے۔ جنوبی نصف کرہ تمام حالات الٹے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہاں موسم سرما ہوتا ہے، وہاں راتیں طویل اور دن مختصر ہوتے ہیں۔ زمین کی یہ حالت
راس سرطان سمر سولسٹائس کہلاتی۔ چلیے بچوں، اب ہم گہنوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جان چکے ہیں کہ زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے۔ جب یہ اس طرح گردش کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ خط مستقیم میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت سورج گہن یا چاند گہن واقع ہوتے ہیں۔ گہنوں کے واقع ہونے کے وقت سورج یا چاند پر ایک سایہ بنتا ہے۔ گہن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سورج گہن اس وقت واقع ہوتا ہے جب زمین اور سورج ایک خط مستقیم میں ہوں اور ان دونوں کے درمیان میں چاند آ جائے۔ اس وقت چاند کا سایہ زمین کی سطح پر پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ سورج گہن واقع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، چاند گہن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چاند گہن اس وقت واقع ہوتا ہے جب چاند زمین کے پیچھے تاریکی والے حصے میں اس کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہی ہوتا ہے جب سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم میں آ جاتے ہیں اور زمین سورج اور چاند کے درمیان ہو۔ ایک مکمل چاند گہن کے وقت زمین سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے سے مکمل طور پر روکتی ہے۔ تمام پونم کے دنوں میں چاند گہن واقع نہیں ہوتے۔